السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مخارج الحروف۔ مخارج کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہے، ان کی کتنی تعداد ہے، قرہ کا اس بارے میں کیا اختلاف ہے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ جانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اصول مخارج بھی دیکھیں گے کہ کتنے ہوتے ہیں۔ تو ٹاپک کو دھیان سے دیکھیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ زیادہ تر موسٹلی چیزیں آپ نے بیسکس میں کر لی ہیں، لیکن یہاں ایڈوانس لیول کے حساب سے آپ کو تھوڑی سی اور انفارمیشن کی ضرورت تھی، اس وجہ سے یہاں پر تھوڑا زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مخارج کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے اس کی جو ہے وہ پرننسیشن ٹھیک رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر زبر اور زیر کے ساتھ میں نے ان کو مینشن کیا ہے اس وجہ سے کہ آپ لوگوں کی یہ غلطیاں نہ ہوں، جیسے مخارج، ٹھیک ہے، مخارج اور مخرج، ٹھیک، مخرج نہیں بولیں گے، مخرج اور مخارج نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ جمع میں ہوں گے تو را کے نیچے زیر آئے گی، اور جب یہ سنگل ہوگا تو اس میں جو ہے وہ را کے اوپر زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ مخارج اور مخرج، مخارج مخرج کی جمع ہے، ٹھیک۔ اور مخرج کسے کہتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو۔ لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے، یہ میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں، یہ ورڈ بھی لغوی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لغوی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لغو کا مطلب ہوتا ہے بری بات، گندی بات، ٹھیک ہے، لغو باتیں۔ تو یہ ورڈ ہے لغوی۔ لغوی ورڈ جو نکلا ہے وہ لغت سے نکلا ہے۔ لغت مطلب ہوتا ہے زبان، یعنی لینگویج، ٹھیک ہے، ہماری اپنی لغت میں اس کے کیا معنی ہے۔ تو جب آپ لیسن سنا رہے ہوتے ہیں تو آپ لغوی مت بولا کریں۔ لغوی کا مطلب ہوتا ہے کہ بری بات، گندی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لغوی معنی، ٹھیک۔ تو لغوی کا مطلب کہ لغت سے نکلا ہے، ہماری اپنی لینگویج کے اعتبار سے اس کے کیا میننگز ہیں، ٹھیک۔ تو مخارج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ کس کے نکلنے کی جگہ؟ تو وہ ہم اب چونکہ قرآن کی اصطلاح میں پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کی جو موضوع تھا وہ کیا ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ حروف، حروف الہجا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کس کے نکلنے کی جگہ ہوگی؟ ہم تجوید کی اصطلاح میں پڑھ رہے ہیں تو اصطلاحی معنی ہوں گے حروف کے نکلنے کی جگہ، یعنی 29 حروف کے نکلنے کی جگہوں کو مخارج کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مخارج کی تعداد۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں قرہ کا اختلاف ہے، ڈیفرنٹ قرہ کی ڈیفرنٹ رائے ہے، اور سب کی اپنی اپنی رائے اپنے مطابق ہے، اور وہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ ہم ابھی دیکھیں گے کہ ان میں اختلاف کیوں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ خلیل بن احمد فراہیدی رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، ٹھیک، اور 17 ہی مخارج کی تعداد انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے، اور 17 ہی موسٹلی پڑھے جاتے ہیں، زیادہ مقبول جو ہیں وہ 17 ہی ہیں، 17 ان کی تعداد، ٹھیک ہے۔ اس کی تائید یعنی اس کی حمایت جو ہے، اس کو جو کریکشن کہا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس بات کو، وہ امام جزری رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، اس کی تائید کی ہے، اس کی حمایت کی ہے اس بات کی کہ مخارج کی تعداد 17 ہے۔ یعنی خلیل بن احمد فراہیدی رحمہ اللہ نے کہا کہ مخارج کی تعداد 17 ہے، تو امام جزری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہاں جی ان کی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، ان کی تائید، ان کی حمایت امام جزری رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے۔ علامہ سبویہ کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ سبویہ رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے، اور وہ کیوں 16 ہے؟ کیونکہ وہ جوف دہن کو الگ سے مخرج نہیں مانتے، تو وہ کہتے ہیں کہ جوف دہن کوئی بھی مخرج نہیں ہے۔ اب اس میں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی الف مدہ ادا ہوتا ہے، واو مدہ ادا ہوتا ہے، یا پھر یا مدہ ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی مد ادا ہوتی ہے، یہ حروف تو نہیں ادا ہوتے لیکن ان کی مد ادا ہوتی ہے۔ تو علامہ سبویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے مخرج میں ہی ادا ہوتے ہیں، ان کا جو جوف دہن والا مخرج ہے وہ کوئی مخرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جوف دہن کوئی بھی مخرج نہیں ہے، تو جب وہ جوف دہن کو مخرج نہیں مانتے تو 17 میں سے ایک کو جوف دہن کو نکال دیں تو باقی تعداد بچ جاتی ہے 16 کی۔ تو اس کی تائید جو ہے، اس کی حمایت کی ہے امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ نے، اس کی حمایت کی ہے کہ ان کی بات بالکل درست ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ امام فرہ کے نزدیک، امام فرہ رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے۔ اب انہوں نے 14 کیوں کر دی یہ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ امام فرہ بھی کہتے ہیں کہ جوف دہن کوئی مخرج نہیں ہے، یہ بھی جوف دہن کو کوئی مخرج نہیں مانتے۔
پھر اس کے بعد امام فرا کے نزدیک یعنی امام فرا کہتے ہیں کہ حروف طرفیہ یا ذلکیہ یعنی جو لام نون اور را ہے، ہم نے مخارج میں پڑھا ہے کہ جب ہم بیسکس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ لام نون اور را ان کے الگ الگ مخرج ہیں، ہوتے تو یہ طرف اللسان سے ادا ہے، لیکن دانتوں کا چونکہ ڈیفرنس ہے تو کسی میں 6 دانت لگتے ہیں، کسی میں 4 دانتوں کا یوز ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اس کی وجہ سے ان دانتوں کے ڈیفرنس کی وجہ سے ہم نے ان کا مخرج، پہلا مخرج لام، پھر دوسرا نون اور تیسرا را کا مخرج بنایا تھا، لیکن امام فرا کہتے ہیں کہ یہ لام نون اور را 3 الگ الگ مخرج نہیں ہیں، یعنی انہوں نے ایک تو مائنس کر دیا 17 میں سے، جوف دہن کو مائنس کر دیا، یعنی جوف دہن مائنس ہو گیا 17 میں سے ایک والا، ٹھیک؟ اور پھر اس کے بعد یہ جو 3 مخارج تھے وہ کہتے ہیں یہ 3 مخرج الگ الگ سے مخرج نہیں ہیں، یعنی انہوں نے 4 مائنس کر دیے، 4 مخارج کو بیچ میں سے نکال دیا، تو باقی ہمارے پاس جو بچتے ہیں وہ 17 میں سے 4 نکالیں تو 13 باقی بچتے ہیں، ٹھیک؟ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ حروف طرفیہ جو ہیں لام نون را، یہ لام الگ اور نون الگ اور را الگ الگ مخرج 3 مخرج نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ایک ہی مخرج ہے، یعنی ان تینوں کو انہوں نے ایک ہی مخرج کنسیڈر کر دیا۔ اب ہم نے وہ جو 3 اور ایک جوف دہن مائنس کیا تھا تو ہمارے پاس 13 مخارج باقی بچ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان 13 کے بعد اب انہوں نے یہ جو 3 مخارج تھے ان کو انہوں نے ایک مخرج کنسیڈر کر دیا، یعنی ایک مخرج بنا دیا، تو یہ تعداد ان کے نزدیک 14 ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے امام فرا کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے یہ 14 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی تائید یعنی اس کی حمایت جو کی ہے وہ قطرب رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے، جرمی رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے، اور ابن کسان رحمہ اللہ علیہ نے کی ہے، یعنی 3 جو قراء ہیں انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے، ان کی امام فرا کی حمایت کی ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو مخارج کی تعداد ہے وہ 14 ہے، ٹھیک؟ تو یہ قراء کا اختلاف ان کی اپنے اپنے نظریے کے طور پر ہے، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے طور پر ہے کہ وہ کس مخرج کو کیا نہیں مانتے، کہاں پر کس کو کیسا ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ علامہ سبویہ رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جوف دہن کو الگ مخرج نہیں مانتے۔ پھر امام فرا رحمہ اللہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 کیوں ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ وہ جوف دہن کو نہیں مانتے الگ مخرج، دوسرا یہ کہ حروف طرفیہ اور ذلکیہ جو کہ طرف اللسان سے ادا ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ الگ الگ 3 مخارج نہیں ہیں بلکہ ان کو ملا کے ایک مخرج کنسیڈر کیا، تو مخارج کی تعداد 14 ہے ان کے نزدیک، اور ان کی تائید جو ہے، ان کی حمایت جو ہے، یہ ڈیفرنٹ قراء نے ان سب قراء کی حمایت کی ہے، تائید کی ہے، ٹھیک؟ نیکسٹ دیکھتے ہیں مخارج کی اقسام، مخارج کی کتنی اقسام ہیں؟ تو مخارج جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مخرج ایسا ہوتا ہے کہ جس کی آواز جو ہے وہ پن پوائنٹ پر لا کر ٹک جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا مخرج ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس کی آواز ٹکتی نہیں ہے بلکہ چلتی رہتی ہے، وہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا مقرر جگہ نہیں ہوتی، پن پوائنٹ نہیں ہوتا، اور وہ چلتی رہتی ہے، آواز تو آ رہی ہے لیکن وہ کہاں جا رہی ہے، وہ کہاں پر ٹکے گی، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ مخارج کی 2 اقسام ہیں۔ اب ان کے نیمز کیا ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ مخارج کی جو 2 اقسام ہیں ان میں پہلا ہے مخرج محقق اور دوسرا ہے مخرج مقدر، محقق مقدر، ٹھیک ہے؟ پہلا مخرج محقق اور دوسرا مخرج مقدر۔ محقق کا جو ورڈ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ سرچ کیا ہوا، تحقیق کیا ہوا، تحقیق کے مطابق ثابت شدہ، ٹھیک ہے؟ حقیقت میں، ٹھیک ہو گیا؟ اس کا یہ مطلب ہے۔ مقدر کا جو ورڈ ہے یہ عام طور پر عام لینگویج میں بتا رہی ہوں، مخارج کے لحاظ سے نہیں بتا رہی کہ مقدر کیا ہوتا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا، یعنی یہ ہونا ہی ہونا ہے، جو چیز ایک ہمارے تقدیر میں آ گئی ہے یہ ہونی ہے، انکانشیسلی یہ ہو کے رہے گی، ٹھیک ہے؟ تقدیر میں لکھا ہوا مقدر، ٹھیک؟ تو مقدر کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسٹیمیٹڈ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ویریفائیڈ، محقق کو ہم کہیں گے ویریفائیڈ، ٹھیک؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں۔ جب حلق، لسان، شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز ٹک جائے، اور مخرج محقق کو یہ کہیں گے کہ جب کسی پن پوائنٹ پر لا کر آواز ٹک جاتی ہے تو وہ مخرج محقق ہوتا ہے، کوئی پن پوائنٹ۔ اب یہ اس کا مطلب، یہ جو ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حلق، لسان اور شفتان کے جو پن پوائنٹس ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اجزائے معینہ کا مطلب ہے جز، معین مطلب مقرر کیے ہوئے، اجزاء جو ہے یہ جز کی جمع ہے، جز کیا ہوتا ہے؟ پارٹس۔ اب ڈیفرنٹ پارٹس، ڈیفرنٹ جگہیں جو ہم نے حلق، لسان اور شفتان میں
مقرر کی تھیں، جو ہم نے ان کے پن پوائنٹس بنائے تھے، اس کی کسی ایک پن پوائنٹ پر جا کر آواز ٹک جائے، یعنی معین جگہ یعنی پن پوائنٹ پر جا کر مقرر کی ہوئی جگہ پر آواز ٹک جائے تو اس کو ہم مخرج محقق کہیں گے، یعنی حقیقت میں وہی صحیح مخرج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آواز جا کر وہاں پر ٹک رہی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے دیکھا تھا کہ حلق میں جب ہم نے پوائنٹس بنائے تھے، ہم نے جو یہ اس چیز کو میں ڈیفائن کرنے والی ہوں، اجزائے معینہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جز، مقرر کیے ہوئے جز۔ جب ہم نے حلق کو دیکھا تھا تو حلق میں کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں؟ حلق میں 3 پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنا حلق، ایسا ہی ہے، ٹھیک۔ تو جب یہ جو 3 پوائنٹس ہیں، اگر ان 3 پوائنٹس میں سے کسی ایک پوائنٹ پر جا کر کسی حرف کی آواز ٹک رہی ہے تو وہ مخرج محقق ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اجزائے معینہ میں سے، یعنی ہم حلق کو لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم حلق کو دیکھتے ہیں، حلق کے اجزائے معینہ یعنی مقرر کیے ہوئے پن پوائنٹس میں سے کسی ایک پن پوائنٹ پر، اب وہ 3 پن پوائنٹ سے کسی ایک پن پوائنٹ پر جا کر آواز ٹک جاتی ہے تو وہ مخرج محقق ہوگا۔ یعنی مطلب ان شارٹ یہ جو ڈیفینیشن، یہ جو میں اپنے لفظوں میں کرنے والی تھی، یہ پھر میں نے اس کے بعد لکھ دی ایکسپلینیشن میں، یعنی حرف کی آواز کسی نہ کسی جگہ جا کر رک جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے تو پھر وہ مخرج محقق ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان شارٹ اگر آپ کو صرف سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر حرف کی آواز کسی نہ کسی جگہ پر جا کر رک جائے گی اور ٹھہر جائے گی وہ ہوگا مخرج محقق۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں مقدر کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو جب حلق، لسان، شفتان کے اجزائے معینہ میں سے کسی معین جگہ پر آواز نہ ٹکے، اس میں کیا تھا، آواز ٹک جاتی ہے، کسی نہ کسی پن پوائنٹ پر لا کر آواز ٹک جاتی ہے، لیکن اب یہ حلق، لسان اور شفتان کسی بھی پوائنٹ، یعنی حلق کے جتنے پوائنٹ تھے، لسان کے ہم نے 5 پارٹس دیکھے تھے، ٹھیک ہے، وسط لسان، اقصی لسان، حافہ لسان، اور شفتان میں بھی ہم نے 2 پن پوائنٹس بنائے تھے، ٹھیک ہے، 2 مخارج ہوتے ہیں شفتان میں بھی۔ تو ان 3 جو بنیادی مخارج ہیں، یہ حلق، لسان اور شفتان، مین پارٹس، ان کے کسی بھی پن پوائنٹس پر، یعنی جو ہم نے ان کے اندر پن پوائنٹس چھوٹے چھوٹے بنائے تھے، ان کے کسی بھی پن پوائنٹ پر جا کر آواز نہ ٹکے تو وہ ہوگا مخرج مقدر۔ اب وہ کیا ہوگا، کون سی آواز نہیں ٹکتی، ان 3 پن پوائنٹس پر کون سی آواز نہیں ٹکے گی؟ وہ ہوتی ہے، ایک تو سب سے پہلے ہم مد جب ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم ادا کرتے ہیں با، بی، بو، تو دیکھیں آواز کہاں پہ جا کے ٹک رہی ہے، کیا ہماری آواز ٹک رہی ہے؟ با کہاں ٹکے گی؟ نہیں ٹک رہی، یہ ہم ہوا پہ ہی ختم کرنی پڑے گی، اس کو ہمیں ہوا میں ایسے خالی ہی چھوڑنا پڑے گا، جا کر آواز ٹکے گی نہیں۔ جبکہ ہم جب مخرج محقق میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ورڈ ہم اگر لے لیں تو اس کو ہم ساکن کر کے آواز ٹکا سکتے ہیں، کیسے؟ دیکھیں، اب پیچھے حمزہ لگائیں اور اگلا ورڈ ساکن کر دیں کوئی بھی، اب آواز ٹکی، کہاں پر ٹکی، آواز کہاں پر رک رہی ہے؟ ہونٹ دونوں مل رہے ہیں، ہمارے دونوں ہونٹ مل گئے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مخرج شفتان ہے، ٹھیک ہے، آواز ٹک گئی ہے جا کر، یہ مخرج محقق ہو گیا، ٹھیک۔ اب اگر ہم کوئی اور ورڈ لے لیتے ہیں، بالفرض لام لے لیں، ٹھیک ہے، لام، ال زبان لگ رہی ہے اوپر دانتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی یہ آواز رک رہی ہے، رک گئی آواز، یعنی زبان جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ جا کے ٹچ ہو گئی، آواز جو ہے وہ رک گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مخرج محقق ہے۔ لیکن اگر ہم اب مد کو دیکھتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، تو ان کی آواز ہم کہاں پر ختم کریں؟ ان کو ہوا میں ہی ختم کرنا پڑے گا، کیسے؟ با کہاں پہ جا کے ہم روکیں؟ بی کہاں روکیں؟ بو نہیں رک رہی، کہیں پہ بھی نہیں رک رہی، ہمیں خود ہی ختم کرنا پڑے گی۔ اور جو حروف مدہ ہوتے ہیں وہ 2 کاؤنٹس ہوتے ہیں، تو 2 کاؤنٹس تک لا کے ہمیں خود ہی آواز کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس کی جو کاؤنٹس ہیں وہ 2 کاؤنٹس تک ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے اور پھر چھوڑ دینا ہے، ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، کھلا ہی چھوڑ دینا ہے، اس کی آواز کہیں پر بھی جا کر نہیں ٹک رہی۔ تو حروف مدہ کی آواز چونکہ یہاں سے سمپل باہر آ رہی ہے، کسی بھی پن پوائنٹ پر جا کر نہیں ٹک رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جوف دہن، چونکہ حروف مدہ جو ہیں وہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ جوف دہن جو ہیں یہ مخرج مقدر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں غنہ کی آواز، ٹھیک ہے، غنہ، اب نون اور میم میں آپ کو معلوم ہے کہ غنہ پایا جاتا ہے، ٹھیک، لیکن نون اور میم کا تو مخرج اپنا اپنا مخرج ہے، نون لسان میں جائے گا، ٹھیک ہے، طرف اللسان میں نون جائے گا، اور جو میم ہے وہ جائے گا شفتان میں، ٹھیک ہے، دونوں کے اپنے اپنے مخارج ہیں۔ جب ہم آواز کو ٹکاتے ہیں تو دونوں کی اپنے اپنے مخرج ان ام بن رہے ہیں، دونوں ہونٹ مل رہے ہیں تو میم،
دونوں جو زبان اوپر دے تو نون ادا ہو رہا ہے، لیکن وہ تو ہوگی حروف کی آواز، لیکن ہمارے نوز میں جو ساؤنڈ آ رہی ہے، جو ہمارے ناک سے آواز نکل رہی ہے، گنگنی سی ایک آواز پیدا ہو رہی ہے، وہ کدھر جا رہی ہے؟ وہ کہاں ٹک رہی ہے؟ وہ کہیں بھی نہیں ٹک رہی، اس کا کوئی پن پوائنٹ نہیں ہے، وہ کہیں بھی نہیں ٹک رہی۔ ہم کہاں پر لا کر اس کو ختم کریں؟ ہمیں خود ہی ختم کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 2 کاؤنٹس کا گننا، یا مطلب 2 کاؤنٹس کا گننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی کاؤنٹس کیوں ڈیفائن کرتے ہیں، ہم اس کی کاؤنٹس کو کیوں فائنل کرتے ہیں کہ اتنے کاؤنٹس کا گننا کریں؟ کیونکہ آواز کہیں جا کر ٹکتی نہیں ہے، ہم جتنا مرضی چاہیں اس کو جو ہے وہ گننا کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہم نے بولا ان، ہم ان 1 کاؤنٹ کریں تب بھی گننا ہو رہا ہے، تب بھی آواز ناک میں جا رہی ہے۔ اگر آپ اپنے نوز کو پکڑ لیں، اگر آپ اپنے ناک کے جو نوز ہے، دونوں ہول ہے، اس کو اگر آپ اپنے تھمز کے ساتھ، اپنی فنگر کے ساتھ بند کر لیں اور پھر ادا کرنے کی کوشش کریں، ان اور آپ کا نہیں نکلے گا، یہ مخرج غلط ہو جائے گا۔ آپ کی جو نیزل ساؤنڈ ہے، جو آٹومیٹکلی آپ کی نیزل ساؤنڈ آپ کے نوز میں جانی ہی جانی ہے، وہ آپ کی پھر نہیں جائے گی اور ہمارا مخرج بھی اس سے خراب ہو جائے گا۔ کیسے؟ اب ناک کو بند کریں اور پھر اس مخرج کو ادا کرنے کی کوشش کریں، غلط ہو گیا، آواز ساری ساؤنڈ ہی چینج ہو گئی۔ تو جب ہم اس کا مخرج ادا کرتے ہیں، نون اور میم کا جب مخرج ادا کرتے ہیں، آٹومیٹکلی آواز جو ہے وہ ناک سے باہر آ رہی ہوتی ہے، گنگنی سی آواز جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ آواز پیچھے سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیچے سے آتی ہوئی ناک سے باہر جاتی ہے۔ یہ گنگنی آواز جو غنہ کی آواز ہے نا، وہ یہاں سے سیدھی باہر جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس غنہ کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے اس کی، کوئی پن پوائنٹ نہیں ہے غنہ کا، کہاں پہ جا کے اس کی غنہ کی آواز ٹکے گی۔ تو اس پر بھی ہم یوں کہتے ہیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 2 کاؤنٹس کا غنہ کریں، یعنی 2 کاؤنٹس کے لیے کریں اور پھر بس بند کر دیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب کاؤنٹس کیوں ہم نے ڈیسائیڈ کی؟ کیونکہ اس کی آواز ٹکے گی نہیں، ہم تو کرتے جائیں گے ان، ایسے ہم تو کرتے ہی جائیں گے۔ اس لیے اس کو 2 کاؤنٹس فائنل کیا جاتا ہے کہ اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ چلتی رہے گی، کہیں پر جا کے غنہ کی آواز نہیں ٹکے گی، اس وجہ سے اس کا مخرج بھی جو ہے وہ مقدر ہے، یعنی تقدیر میں کہتے ہیں نا کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا، تو یہ آٹومیٹکلی نون اور میم کو ادا کرتے ہوئے انکانشیسلی یہ غنہ ہو گئی، ٹھیک۔ تو اس کو اس وجہ سے انالیسس نکلا کہ مخرج مقدر ایسا مخرج جب حرف کی آواز کسی بھی جگہ نہ ٹھہرے تو وہ مخرج مقدر ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ جو حلق لسان اور شفتان ہے، یہاں سے تو حروف ادا ہوتے ہیں، حروف کے مخارج ادا ہوتے ہیں، حروف سارے کے سارے جو حروف ہیں 28 حروف، وہ حلق لسان اور شفتان میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیکن جو خیشوم اور جوف دہن ہے، یہاں سے حروف کی مد یا تو ادا ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ حروف کا غنہ ادا ہوتا ہے، مد یا غنہ ادا ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہاں سے حروف ادا نہیں ہوتے ہیں۔ حرف کی آواز کسی نہ کسی جگہ پر رک جاتی ہے تو وہ مخرج محقق ہوگا، جب حرف کی آواز کسی بھی جگہ پر نہیں رکتی تو وہ مخرج مقدر ہوتا ہے، اور جب حروف کی آواز رک جاتی ہے، ٹک جاتی ہے، پن پوائنٹس ہمیں معلوم ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف حلق لسان اور شفتان میں ہوتے ہیں۔ جب جوف دہن اور خیشوم میں دیکھتے ہیں تو ان میں صرف حروف کی مد یا پھر حروف کا غنہ ہی ادا ہوتا ہے، تو وہ مخرج مقدر ہوتا ہے۔ پھر اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ مخرج محقق جو ہے آواز ٹک جائے گی، وہ 3 ہیں، حلق ہے، لسان ہے اور شفتان ہے، اور جو مخرج مقدر ہیں جہاں پر آواز حروف کی ٹکتی نہیں ہے بلکہ جاری ہی رہتی ہے، ہمیں خود سے ہی اس کو ٹکانا ہوتا ہے، ہمیں خود سے ختم کرنا ہوتا ہے اس کی آواز کو، تو وہ مخرج مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں اصول مخارج کی طرف۔ اصول مخارج کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اصول کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی بھی کلاس شروع کرنے سے پہلے اصول ہوتے ہیں، کوئی بھی مطلب کہ آپ کو کلاس میں بیٹھنا ہے اس کے اصول ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مخارج کرتے ہیں تو مخارج کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، یہ سب آپ کر چکے ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑی سی اس میں ٹرمز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ یوز کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم بیسکس میں پڑھا تھا نا ہم نے بنیادی مخارج، اس کو انہوں نے نام دے دیا ہے اصول مخارج، ٹھیک ہے، مخارج کے اصول۔ اب وہ کیا ہے؟ مخارج کے اصول 5 ہیں، وہی، ٹھیک ہے، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خیشوم، ٹھیک ہے۔
یہ بنیادی مخارج بھی کہتے ہیں ان کو اور اصول مخارج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حلق آپ کو پتا ہے کہ حلق کون سا پارٹ ہے، یہ بلو والا سارا پارٹ جو ہے یہ حلق کا ہے۔ پھر لسان آپ کو پتا ہے زبان کو کہتے ہیں، شفتان آپ کو معلوم ہے کہ ہونٹوں کو کہتے ہیں، دونوں ہونٹوں کو شفتان بولتے ہیں۔ پھر جوف دہن منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے، جوف دہن صرف یہ والا منہ کا خالی حصہ نہیں ہوتا بلکہ جوف دہن حلق کا بھی خالی حصہ شروع ہو کر منہ کا بھی سارا خالی حصہ، یعنی خالی حصے کو کہتے ہیں والا خالی حصہ۔ اب وہ منہ کا بھی درمیان والا خالی حصہ اور حلق کا بھی درمیان والا خالی حصہ، یہ سارا کا سارا جوف دہن ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہماری جو مد والی آواز ہے، حروف مدہ کی آواز، وہ یہاں حلق سے نکلتی ہوئی سیدھی ڈائریکٹ منہ سے خالی حصے سے ہوتی ہوئی باہر آ جاتی ہے، کہیں بھی ٹچ نہیں ہوتی، رکتی نہیں ہے، پن پوائنٹ نہیں بناتا اس کا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری کی ساری ہمارا یہ سارا پارٹ جوف دہن ہوتا ہے۔ پھر خیشوم کسے کہتے ہیں، ناک کے بانسے کو، یہ جو ناک کی ہڈی ہے نا یہ بانس کی طرح سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس کو ناک کا بانسا بولا جاتا ہے، یہ بانسے کو ہم خیشوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 جو ہیں ان کو اصول مخارج بھی کہتے ہیں، بنیادی مخارج بھی کہتے ہیں، مین پارٹس کہتے ہیں مخارج کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ان مین پارٹس سے پھر چھوٹے چھوٹے پن پوائنٹس نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ان کو نام دیا گیا اصول مخارج کا، تو پہلا اصول یعنی حلق ہے، تو اس کو نام دیا ہے اصل اول کا۔ اصل کا مطلب ہے اصول، ٹھیک ہے۔ اصل اول کیا ہے، حلق۔ اصل ثانی لسان، ٹھیک ہے۔ اصل مطلب رول، اصول، اور ثانی 2 کو کہتے ہیں، عربک میں ثانی 2 کو کہتے ہیں، اول 1 کو کہتے ہیں، پہلے کو، ٹھیک ہے۔ اصل اول یعنی پہلا اصول ہے حلق کا، اصل ثانی یعنی دوسرا اصول ہے لسان یعنی زبان، اصل ثالث 3 کو کہتے ہیں، اور اصل مین اصول، تیسرا اصول جو ہے وہ شفتان یعنی دونوں ہونٹ، اصل رابع کہتے ہیں، یہ ربع سے نکلا، ٹھیک ہے، رابع مین 4، چوتھا، ٹھیک، اصل رابع یعنی چوتھا اصول ہے جوف دہن، اصل خامس، ٹھیک ہے، یہ خمسہ سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں 5، یہ گنتی کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5واں اصول جو ہے وہ خیشوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 اصول مخارج ہیں جو کہ جن سے ہمارے مزید پن پوائنٹس نکلیں گے اور ہم نیکسٹ جو ہے وہ مخارج کو سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا مائنر سا ٹاپک، بس سمجھنے والا ہی تھا، تھوڑا سا ٹیپیکل، تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارا ٹاپک یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے، ٹھیک۔ تو یہ ساری چیزوں کو آج الحمدللہ ہم نے مائنر سا انٹروڈکشن کیا ہے مخارج کا۔ نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہمارے لیکچر سٹارٹ ہوں گے مخارج کو ڈیفائن کرنے کے، یعنی حلق، لسان، شفتان، ان سے کون کون سے مخرج نکلتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ سے سٹارٹ کریں گے۔ ابھی تک آپ کو اگر کوئی کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔